بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از طارق تنیو اور ویلکم ٹو ایس ٹی ٹی سولوشنس. سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کی بہت بہت مہربانی سے جو ٹیکس کا کیف 2 کا میرٹ الحمدللہ میرا جو استعفیٰ آیا ہے اور میرے ایک بہت شاندار بچے کا مصطفیٰ تنویر کا جو میرٹ ہے، تو الحمدللہ اس کو اللہ کی بہت بہت کرم نوازی میں سمجھتا ہوں. اور یہ ٹیکس کیف 2 کا میرا 10th میرٹ تھا الحمدللہ. تو لیٹس سیلیبریٹ. یہ جو سیلیبریشن ہے صرف سیلیبریشن ایسے نہیں ہوگی کہ آن لائن کی جائے. ہم کل کی کلاس میں جو ہماری انشاءاللہ ہونے والی ہے کلاس آن تھرسڈے کی کلاس میں انشاءاللہ ایک فارمل زبردست قسم کی سیلیبریشن ہوگی. کیک کٹنگ کریں گے. ہم سارے بچے جو ہمارے فزیکل کلاس میں آتے ہیں لازماً آئیے گا کیک کھانے کے لیے، اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں بیٹا آپ سیریمنی دیکھ لیجیے گا. مگر سب کے لیے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ آپ سے شیئر کر سکے اپنا ایکسپیرینس، آپ کو بتا سکے کہ کس طریقے سے الحمدللہ اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو اس کے تجربے سے سیکھنے کے لیے کل کی جو کلاس ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں گے. مگر کل صرف ریگولر کی کلاس نہیں ہے، کل سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پوسٹ رزلٹ اور ریفریشر کا بیچ. تو جس بچے نے کیف 2 کو ایک الگ ہی طریقے سے پڑھنا ہے، اور لاسٹ ٹائم کا جو تجربہ تھا اپنے دوستوں سے پوچھ لیں کیسا طارق انہوں نے کیسا پڑھا ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا جو ایک فلیور سا ملے گا کہ ہاں یار سر نے تو بھئی کمال کر دیا تھا. کیسے اللہ کی مہربانی سے وہ اس طرح تھا کہ سب سے پہلے جو میں نے یونیکنیس اگر کہی جائے تو کیا پرووائڈ کی تھی، وہ میں نے پرووائڈ کی تھی ماسٹر شیٹس. الحمدللہ یہ جو کانسیپٹ تھا نا ماسٹر شیٹ کا، یہ میرا الحمدللہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے کنٹریبیوشن ہے کیف 2 ٹیکس میں. اور ماسٹر شیٹس جو ہیں یہ اب آپ کے پاس فزیکل کاپی میں اویلیبل ہیں. اور ماسٹر شیٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو انٹائر کورس کو بہت سمرائز اور کنسائز وے میں مگر 100% کوریج کے ساتھ جہاں جہاں پہ پریکٹیکل ہے اس کو پریکٹیکل کے لیے، اور جہاں جہاں پہ تھیوری ہے تو لینگویج دی گئی ہے تاکہ آپ اس کو یاد کر کے لکھ سکو. اور یہ الحمدللہ اب آپ کو ڈائریکٹ جو ایس ٹی ٹی سولوشن سے وہاں سے بھی مل پائے گا، اور اگر آپ لاہور یا نارتھ سائڈ پہ جیسے ہے تو پھر آپ کو وحید بک شاپ سے بھی لاہور سے یہ آپ مل سکتی ہے. ماسٹر شیٹ کا میرا کانسیپٹ کیا تھا کہ چونکہ بچے کے پاس اس وقت کام بہت زیادہ ہے، کوئی ایک سبجیکٹ تو ہے نہیں، تو بچے کے حصے کا کام کر لو. وہ کس طرح کیا کہ میں نے سارا جو تجربہ ہے الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ میں ٹیکس مین ہوں. ٹیکس مین ان دا سینس کہ میں ٹیکس آفیسر ہوں، کمشنر ہوں ایف بی آر میں، اور ایف بی آر کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ سی اے کی ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی. تو ایک ہے پروفیشن، ایک ہے پیشن. پروفیشن بھی ٹیکس میں، پیشن بھی ٹیکس پڑھانے کا. تو الحمدللہ اس کا پورا نچوڑنا یہ ماسٹر شیٹ کی فارم میں آپ کے سامنے آیا، اور اس کا رزلٹ الحمدللہ اب آپ کے سامنے کہ اٹ ہیز پروڈیوسڈ ایکچوئل ریزلٹس. پھر اس کے ساتھ جو دوسری چیز میں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ٹیکس میں کانسیپٹ بلڈنگ پہ میں کام کرتا ہوں. اب کانسیپٹ بلڈنگ اس لیے ضروری ہے، کانسیپٹ کے ذریعے آپ جب چیز سمجھتے ہو تو مجھے اکثر بچے بتاتے ہیں کہ سر آپ کی کلاس میں جب ہم پڑھ کے جاتے ہیں تو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مطلب میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ گھر جا کے ریوائز کرو، کیونکہ جب آپ امیڈیٹلی ریوائز کرتے ہو چیزوں کو تو وہ پھر آپ جلدی سے بھولتے نہیں ہو. بٹ وہ کہتے ہیں سر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. کیوں بھی نہیں پڑتی؟ کیونکہ آپ ہمارا انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہو. تو اس میں کانسیپٹ بلڈنگ میں ایک الحمدللہ میری ایک خاص طور پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جی میرا ایک یونیک ایک اللہ کی مہربانی سے ہے کنٹریبیوشن کہ میں ہر پروویژن کی ریزن بتاتا ہوں، وائی بتاتا ہوں کہ یہ ایسا ہے پروویژن تو ایسا کیوں ہے، یہ بات کیوں ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، سبجیکٹ جو ہے نا اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی سے جس لیول پہ اب میں پریکٹس کروا رہا ہوں وہ ایک الگ ہی لیول ہے. کیوں؟ کیونکہ میں 3 لیولز پہ پریکٹس کو لے کے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو کلاس میں خود جب کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں بچہ تو وہاں پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، میں نے جو لاسٹ کلاس لی ہے ریگولر کے اسٹوڈنٹس کی وہ تھی کیپٹل گین میں، مگر کیپٹل گین میں میں نے 7 پریکٹیکل کلاس میں کرا دیے. اب ہر ایک چیز کو میں نے کیونکہ ایک آرگنائزڈ وے میں بنا دیا. کیسے کہ ٹاپکس کو میں نے سمرائز کر دیا انٹو اے سنگل ماسٹر شیٹ. اب اس ہر ماسٹر شیٹ پہ
جتنے پریکٹیکلس ہیں وہ خود کلاس میں کروا رہا ہوں، مگر یہ لیول 1 پریکٹس میں اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں جو کلاس میں ہوتی ہے۔ لیول 2 کیا ہے کہ ہر اسائنمنٹ پہ، ہر ایک جو ماسٹر شیٹ ہے اس پہ ایک اسائنمنٹ ہے اور وہ اس کے ویریس پارٹس ہیں، تو بہت زیادہ لیول پہ بچہ گھر میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا لیول کیا ہے؟ کوئز، تو اسی چیز پہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو۔ تو جو ابھی کرنٹلی میرے سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں یہ اس بات کو آپ کے سامنے کنفرم کر پائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے بیٹا۔ میری 20 ایئرس کی ٹیکس کی جاب ہے اور ٹیکس کی ٹیچنگ ہے۔ جو کراچی کے بچے ہیں ان سب کو پتہ ہے، کراچی میں تو اب جنریشن ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ تو بگ 4 اور پارٹنر بن چکے ہیں بڑے بڑے فرمز میں، تو وہ کراچی سے اب ہمارا الحمدللہ یہ جو خوشبو ہے پھیل رہی ہے پورے ملک میں، اور پورے ملک میں جو ابھی بچوں کو جو پہلی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اوبیسلی سیدھی سی بات ہے، جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو اب جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تو ہمیں بھی لوگ پہچان رہے جان رہے ہیں۔ تو جو نارتھ سائڈ پہ، ملک کے نارتھ میں پنجاب سائڈ پہ یا جو کے پی کے سائڈ پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو میں یہ بات خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہو جائے گا کہ کانسیپٹ کلیئر ہو اور ایک سوال کر لو۔ بیٹا دیکھیے ٹیکس کی ایک ہی پروویژن کو میں اٹھا لیتا ہوں، جیسے میڈیکل الاؤنس۔ اب میڈیکل الاؤنس پہ ایک نہیں 4 ڈفرنٹ لیولز پہ 4 ڈفرنٹ کوشچنس بن سکتے ہیں، اور ایسا اگر ہم کریں گے کہ ہم نے ایک لیول کا سوال کر لیا اور ایک کنڈیشن یا ایک چیز پہ ہم نے سوال کر لیا اور ہمیں لگتا ہے کہ میڈیکل الاؤنس کے ہم ہر اینگل کو کور کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جب تک وہ چاروں اینگل کو نہیں کور کرو گے بیٹا، آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ایگزام میں ٹیکل کر سکے۔ تو اسی لیے ہم نے الحمدللہ پریکٹس کو بہت ٹاپ پرائرٹی دی ہے، اور ایک نہیں ہر لیول پہ اس کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا سیدھی سی بات ہے کہ نتیجہ آ رہا ہے۔ اب ایک چیز جو اور میں کر رہا ہوں، اللہ کی بڑی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا کرم نوازی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہر وقت اویلیبلٹی، ٹوٹل اویلیبلٹی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کانسیپٹ کو اگر آپ لوگ میرے ساتھ مل کے واٹس ایپ پہ اویلیبلٹی دیکھو گے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے علاوہ میری جو کلاس روم میں اویلیبلٹی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا میری، وہ ہے آفٹر کلاسز اویلیبلٹی۔ آفٹر کلاسز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اویلیبلٹی۔ لاسٹ اٹیمپٹ کے جو بچے ہیں انہوں نے یہ چیز آپ کو بتانی ہے کہ ہر کس حد تک اویلیبل تھے۔ ایوری سنگل کویسچن میں نے خود رپلائی کیا۔ میرا کوئی ٹیچنگ اسسٹنٹ نہیں ہے، میں کسی سے کوئی کورس شیئر نہیں کرتا، میں کسی سے پریکٹس نہیں کرواتا، میرا کام ہے میں خود کرتا ہوں۔ تو سوال کے جواب بھی میرے خود دینے ہیں، کیونکہ obviously بات ہے میں پڑھا رہا ہوں بچے کے جس لیول پہ کویسچنس ہے وہ مجھے ہی آنسر کر رہے ہیں اور میں ہی آنسر کر پاؤں گا، کوئی اسسٹنٹ نہیں کر پائے گا۔ اسسٹنٹ کوئی جان چھڑانے کے لیے رکھنے کے لیے ہو تو بیٹا وہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پھر انصاف نہیں کر پاتے بچے سے، میں بھی نہیں کر پاتا، تو اس لیے مجھے انصاف کرنا ہے۔ تو لاسٹ اٹیمپٹ میں نے کیا کیا، ساری چیزیں خود کرنا شروع کی، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ آ گیا۔ اب یہ ہے کہ جی واٹس ایپ پہ 100% میری اویلیبلٹی ہوتی ہے، کلاس روم آفٹر کلاس، اس حد تک کہ جب آخری 1.5 سے 2 مہینے کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم میں جب میری اویلیبلٹی بچوں کے پاس تھی تو میں نے ایک بہت بڑی چیز ڈیٹیکٹ کی۔ وہ یہ ڈیٹیکٹ کی کہ جی اگر میں بچے کو پڑھاتا ہوں اور کلاس روم میں خود کو شاباشی دیتا ہوں، گڈ جاب طارق تم نے آج بڑا کمال کا پڑھایا، اب بچہ جو بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے لیے یہ سبجیکٹ بالکل نیا ہے اور آسان سبجیکٹ نہیں ہے، ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، لیگل سبجیکٹ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کو پہلی دفعہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بچہ نا اس کو اے نہیں سمجھ رہا، وہ اپنے ذہن میں بی لے کے بیٹھا ہے، اب جب وہ سوال سالو کرنے جاتا ہے تو فوری سے کوئی ایگزام میں جب وہ سوال لکھتا ہے تو غلط ہونے پہ اس کو تھپڑ نہیں پڑ رہا ہوتا کہ تھپڑ پڑ گیا اور یار غلط ہو گیا اس کو ٹھیک کر لو، وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا، تو باہر نکلتے ہی کیا کہتا ہے سر میرٹ، اور وہی بچہ فیل ہو جاتا ہے، پھر وہ رو رہا ہوتا ہے سر کیا ہو گیا میرے ساتھ یار۔ تو میں بہت سارے بچوں کو بیٹا جیسے میں نے کہا ایک میری 19-20 ایئرس کا یہ ایکسپیرینس ہے، میرے لیے ٹیچنگ کوئی عام چیز نہیں ہے، میرا پیشن ہے پیشن، ٹھیک ہے، اٹ رنس ان مائی بلڈ، تو مجھے پتہ ہے بچے کے ساتھ کس طریقے سے ہم نے ساتھ دینا ہے۔ تو اب سب سے بڑی بات جو ڈیٹیکٹ ہوئی نا وہ یہ ہوئی لاسٹ اٹیمپٹ میں کہ بھئی نئے کانسیپٹ سے بچہ جا رہا ہے، کیونکہ ہر چیز ریکارڈنگ میں اویلیبل ہے اس کے پاس، تو پڑھ ہی نہیں رہا، اور جب پڑھنے پہ بیٹھتا ہے نا تو غلط پڑھ رہا ہوتا ہے، غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ بھائی جان یہ کیا پڑھ رہے ہو تم۔
تو جب 1.5 سے 2 مہینے کی میری اویلیبلٹی ہے بچے کے لیے تو میں ان جا کے کانسیپٹ کو کریکٹ کرتا ہوں، اور یہی چیز جو ہے نا پیپر پاس کرائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے کانسیپٹ کنوے کرنا، کانسیپٹ بنانا، اس کی پریکٹس کرنا، مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کانسیپٹ کریکشن۔ یہ جب تک نہیں ہوگی پیپر پاس نہیں ہوتا۔ لکھوا لو میرے سے، لکھوا لو، نہیں یقین تجربہ کر لو، جاؤ۔ اب کانسیپٹ کریکٹ ٹیچر ہی کر سکتا ہے۔ تو بھائی جان اسی لیے آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں، جن جن بچوں نے پوسٹ رزلٹ ریفریشر یا پوسٹ رزلٹ پراپر کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، جوائن کرو کل کی کلاس سے۔ کل کا مطلب ہے کہ میری تھرسڈے سے کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس تھرسڈے پہ آپ انشاءاللہ ٹیکسٹ کی ایک نئی دنیا دیکھو گے۔ جو بچے ریفریشر میں آ رہے ہوں گے، یعنی ایک دفعہ اٹیمپٹ دے کے پیپر ان کا فیل ہوا ہے، تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ ہماری جو یہ کلاس ہے تھرسڈے کی، اس کلاس میں ہم پہلے تو چونکہ ریگولر کے ساتھ اسٹڈی کریں گے کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہو، مگر پھر 40 to 45 منٹس ہم آخر میں کلاس کے بعد بیٹھیں گے، آپ اور ہم، صرف ریفریشر کے بچے اور میں آپ کو بتاؤں گا پیپر فیل ہونے کی کیا وجہ ہے۔ ڈیٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو اگر اپنی غلطیاں ٹھیک نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ جی نہیں بس اب میں زیادہ محنت کروں گا تو میرا رزلٹ اچھا آ جائے گا، تو میں نے ان کو کبھی 43 پہ، تو 43 کے بعد 44 پہ، تو پھر کبھی 42 پہ فیل ہوتے دکھائے۔ اب ضروری چیز کیا ہے کہ اگر بچہ ایک دفعہ فیل ہوا تو دیر از سم تھنگ رانگ، سم ویئر سم تھنگ از رانگ۔ وہ تو کون کون سی چیزیں رانگ ہوتی ہیں یہ کل میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ کم ٹو ریفریشر، آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں پہ غلطی ہے، اور میرا جو ٹیکسٹ کا ایک ویل راؤنڈڈ ایکسپیرینس ہے ایز اے ریسرچر، ایز اے رائٹر، ایز اے ٹیکسٹ ایڈمنسٹریٹر اور ایز اے ٹیکسٹ ٹیچر، اس کا آپ فائدہ لے سکیں گے۔ سی یو ان دا کلاس، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔